جی السلام علیکم، میرا نام محمد نعمان ہے، میں فاؤنڈر ہوں پاکستان فرسٹ اردو رومن نیوز کا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ہی بہترین سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے ورلڈ انویسٹر ویک جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے سلسلے میں پاکستان فرسٹ رومن نیوز کی طرف سے ہماری طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ہم جتنے بھی مارکیٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک لائیو ویبینار کریں گے، جس میں آپ کو مارکیٹ کے حوالے سے اس وقت جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا نام یا کیپٹل مارکیٹس کا نام کہیں پہ بھی آتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک گھبراہٹ آ جاتی ہے۔ تو اسی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف مجھے خیال ہے کہ کسی کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر صادق صاحب جو کہ CEO ہیں IFMP کے، اور ان کا جو ویژن ہے وہ ہے پاکستانی فائنینشیل لٹریسی کو پوری پاکستان میں پھیلانا۔ تو سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مبشر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تھینکس الاٹ جی، تھینکس۔ مبشر صاحب کے ساتھ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر اگر ہم لٹریسی کا ریشو دیکھیں تو بہت کم ہے۔ تو مبشر صاحب سے ہم پہلے تو یہ کہیں گے کہ آپ ایز اے CEO IFMP جو ہے اس وقت مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ چیزوں کو آگے دیکھ رہے ہیں سر؟ تھینک یو، دے دیجیے مجھے۔ تھینک یو نعمان بھائی۔ تھوڑا سا تعارف پہلے، انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل مارکیٹس آف پاکستان کا اس کا CEO ہوں تو ظاہری بات ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں اس کا تعارف کرانا ضروری ہے۔ دیکھیں، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو کہ ایپیکس ریگولیٹر ہے پاکستانی فائنینشیل مارکیٹس کا، وہ اس کا کام ہے کہ انویسٹرز کے پیسوں کا تحفظ کرے۔ اب انویسٹر کے پیسے کا تحفظ تب بھی ممکن ہے جب نہ صرف انویسٹر کو خود تھوڑی سی انویسٹر کو ایجوکیشن ہو، لٹریسی ہو، بلکہ ساتھ کے ساتھ جن لوگوں کے ہاتھ میں انویسٹر پیسے دیتا ہے ان لوگوں کو بھی یعنی یہ سمجھ ہو کہ پیسہ انویسٹر کا کس طرح انویسٹ کرنا ہے، اسے کس طرح پیسہ لگانا ہے، اس کے ایتھکس کیا ہیں کلائنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، کلائنٹ کے ساتھ جو پرومس کیا اسے میٹ کیا کرنا ہے، کیا کیا اسے ڈسکلیمر دینے ہیں، رسک کیسے اسیس کرنا ہے۔ اس ساری بات کو ممکن بنانے کے لیے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل مارکیٹس آف پاکستان کو بنایا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ فائنینشیل مارکیٹ میں جتنا بھی ہیومن ریسورس ہے اس میں کام کرنے والا، سو ایوری ٹام ڈک اور ہیری ڈز ناٹ کم انٹو دا مارکیٹ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ۔ ایسا نہ ہو کہ جس کا دل کرے مارکیٹ میں آئے اور کام کرنا شروع کر دے۔ ایک بیئر منیمم سٹینڈرڈ ہو۔ وہ سٹینڈرڈ کیوں ضروری ہے؟ جس طرح آپ خود ہمارے سرٹیفائڈ ہیں، ایسے ہی ہے نا نعمان بھائی۔ مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں جتنے پروفیشنلز ہوں ان کا بیئر منیمم نالج ہو، اس نالج کے مطابق وہ مارکیٹ میں کام کریں۔ بیئر منیمم نالج گارنٹی کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نووائس آ کے مجھ سے انویسٹمنٹ کے نام پہ پیسے نہیں لے سکتا اور میرے پیسے پہ کھیل نہیں سکتا۔ ایک ایسا آدمی آئے گا جو پروفیشنل ہے، آپ نے دیکھا وہ سرٹیفائڈ ہے، مارکیٹ میں امپلائمنٹ ہی اسے ملے گی جس کے پاس ایجوکیشن ہوگی۔ ہماری جو سرٹیفکیشن ہے وہ ریگولیٹری نیچر کی ہوتی ہے۔ ہم ایسے بھی پروفیشنل سرٹیفکیشن جسے کہتے ہیں وہ بھی کراتے ہیں مارکیٹ میں نالج بڑھانے کے لیے، جیسے AML-CFT کی ہے، رسک مینیجر کی ہے، یا اسلامک فائنینس کی ہماری سرٹیفکیشن ہے۔ بٹ ہماری بہت ساری سرٹیفکیشن ایسی ہیں جو ریگولیٹری، جیسے آپ سرٹیفائڈ ہیں وہ ریگولیٹری نیچر کی ہیں۔ تو اسٹاک بروکر بننا ہے تو اسٹاک بروکر سرٹیفکیشن چاہیے۔ اگر آپ نے ریسرچر مطلب ریسرچ انالسٹ بننا ہے تو انالسٹ کی سرٹیفکیشن چاہیے۔ اگر آپ نے 100/100 کے CEO بننا ہے کسی کمپنی کا جو کہ فائنینشیل مارکیٹ میں کام کر رہی ہے، بروکریج ہاؤس میں کام کر رہی ہے، سے فار ایگزامپل وہ ڈائریکٹر بننا ہے کسی کمپنی کا، تو اس کے لیے بھی آپ کو ہماری کچھ سرٹیفکیشن چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ صرف پیسہ لگا کے کوئی اس مارکیٹ میں آ سکتا ہے، نالج، کیونکہ جب آپ اس مارکیٹ میں آتے ہیں، فائنینشیل مارکیٹ میں میں بزنس کرتے ہیں اور لوگ تو عوام کا پیسہ آتا ہے آپ کے پاس اور آپ اس کی بیس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے کہ عوام کو کس طرح عوام کے پیسے کو یوز کرنا ہے، پبلک منی کس طرح۔ مبشر بھائی ایک سوال جو کہ آپ سے میں نے بھی سنا کہ فائنینشیل مارکیٹ میں آنے کے لیے آپ کو سرٹیفائڈ ہونا ضروری ہے، تو کیا ایک لے مین جس کا فائنینس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا وہ بھی آپ کی سرٹیفکیشن لے سکتا ہے؟ جی بالکل، جی بالکل، جی بالکل۔ ہماری سرٹیفکیشن دیکھیں، لے مین وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ پڑھے گا نہیں، دیکھیں نا، تب تک تو وہ علم نہیں ہے اسے۔ اس علم کو اس نے حاصل کر لیا تو پھر تو وہ سرٹیفائڈ ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک ہم چھوٹا سا ایگزامن، آپ کو پتا ہے ایگزام تو کرنا ضروری ہے اس کے بغیر، یا اس کے پاس ایکسپیرینس ہو، یعنی وہ گرینڈ فادرنگ کی ہے، بٹ وہ نئے آنے والے کے لیے تو نہیں ہے نا وہ کلاس، تو اس کے پاس ایکسپیرینس ہے نہیں ہے۔ اب مارکیٹ میں IFMP بیٹھا ہوا ہے، پرانے ایسے لوگ نہیں ہیں، اگر نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے تو اسے وہ اسٹرکچر وہ پڑھنا پڑے گا۔ اسٹرکچرڈ کورس ہے، باقاعدہ ڈیولپڈ، جسے فائنینشیل مارکیٹ کے تمام پروفیشنلز نے ویریفائی کیا ہوا ہے،
اس نالج کی بیس پہ جو وہ حاصل کرے گا اس کورس سے، جو کہ ہم اسے پرووائڈ کریں گے، ہم اسے ایگزامن کریں گے، اور اگر وہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا تو پھر سرٹیفائی ہو جائے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم کیپٹل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس ایک انشورنس سیکٹر بھی ہے جو کہ بہت بڑا سیکٹر ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو نمبر آف کینڈیڈیٹس ہیں جو ابھی تک پاس ہو چکے ہیں، وہ کہاں پہ زیادہ نمبر نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، انشورنس از ویری انٹرسٹنگ، آپ کو پتا بہت بڑا سیکٹر ہے، بلکہ ہم تو ہماری رسپانسبلٹی اتنی، دیکھیے آپ کے یوزرس کے لیے آپ کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے، یعنی SECP جو ہے، بینکس کے اور فارن ایکسچینج کمپنیز کے علاوہ جتنا بھی فائنینشیل سیکٹر ہے، فائنینشیل مارکیٹس ہیں، وہ بھی انہیں کے کنٹرول میں آتی ہیں، تمام کارپوریٹ سیکٹر بھی اس کے کنٹرول میں ہے، یعنی اس کا ریگولیٹر ہے۔ جب SECP ریگولیٹ کر رہا ہے جس جگہ پہ، اور جو فائنینشیل مارکیٹ سے متعلق ہے، وہ ہماری مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ پرائمریلی اس سے پہلے یا IFMP کا نام انسٹیٹیوٹ آف کیپٹل مارکیٹ ہوتا تھا، تو اس وقت تک انشورنس ہمارے پرویو میں نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بورڈ میں لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ادارہ ہے جو تمام مارکیٹ کی ایجوکیشن کے لیے کام کرے۔ میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ہم پھر انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل مارکیٹ ہو گئے۔ سو ٹریڈیشنلی چونکہ ہم انسٹیٹیوٹ آف کیپٹل مارکیٹ تھے، تو ہماری زیادہ ممبرشپ وہیں سے آئی ہے۔ اور دوسری وہ جو انشورنس مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے بڑا نمبر جو ہے لائف انشورنس سے ہے۔ تو لائف انشورنس پہ ابھی تھرڈ پارٹی ریگولیٹری سرٹیفکیشن کمپلسری ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے صرف ان لوگوں کو جو کہ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی انشورنس کمپنیز میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ، انشورنس جو پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو صرف ان پہ ہماری سرٹیفکیشن لازم تھی۔ اب انشورنس سیکٹر میں تمام سیلز ایجنٹس پہ ہماری سرٹیفکیشن لازم ہے۔ سو آئی ایم ہوپنگ کہ الٹیمیٹلی وہ تو لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ اس سال جو انشورنس رولز میں اپڈیٹ آیا ہے اس میں یہ لائف انشورنس پہ لازم کی گئی ہے، تو شاید اس سائٹ پہ تو ہزاروں اور شاید لاکھوں لوگ بھی آ جائیں، بٹ ابھی تک پارٹیسپیشن زیادہ اسٹاک بروکرز کی سائٹ کی ہے۔ اچھا مبشر بھائی، آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ایک فائنینشیل لٹریسی کو پرووائڈ کر رہا ہے، اور فائنینشیل کورسز آپ پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے وہ لیمینز ہوں، چاہے وہ آلریڈی فائنینس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ورلڈ کا جو انویسٹر ویک جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ بالکل جی، بڑا ویلڈ کوشچن ہے آپ کا۔ دیکھیے، چونکہ وہی میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا، ہمارا اسٹرکچر اس طرح ہے کہ ہم مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بورڈ میں بیٹھتے ہیں، اور کمیشن بھی بورڈ میں ہمارے بیٹھتا ہے۔ تو کمیشن نے ہم پہ ذمہ داری پچھلے سال یہ دی ہوئی تھی کہ جمع پونجی جو ان کا انویسٹر ایجوکیشن کا برانڈ ہے وہ باقاعدہ ہمارے پاس تھا، بٹ اب انویسٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تو ہم ریگولیٹر کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ کام کرتے ہیں۔ چونکہ جمع پونجی کا وہ برانڈ جو کہ انویسٹر ایجوکیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے، وہ جس اسنا میں ہمیں تھا، ہم تو ذرا زیادہ اس پہ کام کر رہے تھے، اب وہ انویسٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹلی دیکھ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ مل کے اس ہفتے میں بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، جس میں سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم IBA کراچی میں کل ہمارا سیشن تھا، obviously انویسٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پیمیکس کے تعاون سے۔ اس سے 2 دن پہلے ہم مائٹ میں گئے تھے، جو یونیورسٹی ہے، ادھر گئے تھے، وہاں بھی ہمارا ایک سیشن تھا۔ تو ہم بہت سارے سیشنز ہیں جو ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں، جہاں ہم اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں، ریچ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں جو مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں، رائٹ؟ تو وہ تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ہمارے کام کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے کہ ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے، بٹ پرائمریلی اس وقت جو ہماری مین توجہ ہے وہ ہے فائنینشیل مارکیٹ کے پروفیشنلز کو زیادہ ایجوکیٹ کرنا، اور سائڈ بائی سائڈ یا ہمیں کہاں، آپ سمجھیے کہ ہمیں ڈائریکشن یہ اس وقت ہے کہ آپ نے کام تو دونوں طرف کرنا ہے، آبجیکٹیوز میں ہمارے شامل ہیں، بٹ ہمارا میجر کام اس وقت اپنی سرٹیفکیشنز پہ توجہ دے کے فائنینشیل مارکیٹ کے پروفیشنلز کو انیبل کرنا ہے۔ کہ یاد رکھیے کہ جب آپ سیلز ایجنٹ کو سیل کرنا سکھاتے ہیں ایتھیکلی، تو آپ مارکیٹ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایتھیکلی چیز کو نہیں بیچے گا، سے فار ایگزامپل ابھی انشورنس ایجنٹس بالکل نئی بات ہے کہ ہمارے پرویو میں آیا، اگر میں پہلے بھی آپ سے آف کیمرہ بھی ڈسکس کر رہا تھا، اگر لائف انشورنس ایجنٹ نے آپ کو لائف انشورنس انویسٹمنٹ پروڈکٹ کر کے بیچ دی، اور آپ نے 6 مہینے کے بعد یہ سوچتے ہوئے یہ تو انویسٹمنٹ تھی، انویسٹمنٹ کو بریک کر کے پیسے نکالتا ہوں، اور آپ جب پیسے نکالنے گئے تو آپ کی تو طبیعت آپ کو پتا ہے کتنا ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا آپ بالکل کو، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے؟ تو
मतलब आपको 1 रुपया इन्वेस्ट किया और एक फ्रैक्शन उसकी आपको मिले, तो आप कहेंगे ये कैसी इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में की है या पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट में की है, तो शायद आप डिससेटिस्फाइड कस्टमर हो जाए। इंश्योरेंस लोगों की जरूरत है, पर उन्हें बेचना क्या कह के है? इंश्योरेंस एजेंट को ये सिखाना है, ये बार बार याद कराना है कि उसे रिस्क कवर करने की प्रोडक्ट के तौर पे बता के बेचना है, ताकि बेचने वाले का टाइम खरीदने वाले का टाइम हॉरिजॉन मैच हो उसके साथ, कि लंबे टाइम की है, ये इमरजेंसी की है, ये इमरजेंसी को कवर करती है, ये मेरा रिस्क कवर करती है। जब राइट आदमी के साथ राइट टाइम पे राइट तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब ये कि सेल्स एजेंट तालीम याफ्ता होगा, एजुकेटेड होगा कि किस बंदे को किसकी जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट देनी है, तो यकीन माने कैपिटल मार्केट कामयाब होगी। अभी तो देखें जैसे कि सेल्स एजेंट्स की हम बात करते हैं इंश्योरेंस के हवाले से, तो लोगों ने इसको पार्ट टाइम बिजनेस बनाया हुआ है अपना, कमीशंस के ऊपर जो है ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कमीशंस में बहुत अच्छे मार्जिन्स मिल जाते हैं सेल्स के हवाले से। तो आप बेसिकली उन सेल्स एजेंट्स को जो है एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से उसको सेल करना है, क्योंकि मिस सेलिंग की बहुत ज़्यादा आपको पता है कि शिकायत मौसूल हो रही होती हैं रेगुलेटर्स के पास। तो अच्छा सर, एक सवाल आपसे और भी है। आपने भी ज़िक्र किया कि आप सेशंस जो हैं डिफरेंट इदारों के साथ मिल के कर रहे हैं। सो हाल ही में आपने एक सेशन कंडक्ट किया, एक सेशन आप लोगों ने अरेंज किया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिसका सेशन जो है पूरा मॉडरेट मैंने किया था। और उसमें मैंने एक चीज़ जो एनालाइज़ की थी वो ये थी कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, क्योंकि आप अगर हमारे मुल्क की आबादी की बात करें तो कम से कम 50% के करीब जो है मुल्क की आबादी जो है फीमेल्स पे बेस करती है। बट जो फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन है हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में वो बहुत कम नज़र आता है। तो उसके ऊपर मुझे बताएँ कि आप लोगों ने कुछ इस तरह के मतलब पॉइंट्स रेज़ किए हैं, और आपके पास जो इस वक़्त करंटली अगर हम आईएफएमपी की बात करें, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर पूरा आपके पास है, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन की अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो मेल पार्टिसिपेंट्स और फीमेल पार्टिसिपेंट्स का क्या रेशियो है? एब्सोल्युटली, देखिए एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, पर अगर मैं अपनी मेंबरशिप को ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं ना, तो आप देखें पॉपुलेशन में तो 50-50% है, बट जब आप मेंबरशिप स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो 80% हमारा होगा मेल और 20% हार्डली वेमेन होंगी, खवातीन आती हैं। बट जो आनी चाहिए नंबर कि नहीं, 50-50% पॉपुलेशन है तो 50-50%, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स इस वक्त यानी कि अपडेटेड क्या है मुझे नहीं पता, मैं अंदाजन आपको बता रहा हूँ, सो दैट्स एन एस्टीमेट। बट फिर भी अगर आप देखें 80-20 का रेशियो बहुत कम है, तो बहुत कम इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? कोई सजेशन आपकी? देखिए, जो आपके साथ प्रोग्राम हमने अरेंज किया था, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपने खवातीन को बताना है, और फाइनेंशियल मार्केट ऐसी आपको मुझसे बेहतर पता है कि कितनी खूबसूरत जगह है कि जहाँ आपकी बहन-बेटी बाहर जाए बगैर घर में बैठे-बैठे काम कर सकती है। बल्कि अगर आपको याद हो तो उस सेशन में मैंने जापानीज़ कुछ मिसेस बॉन्टाबी हाँ, कि देखें ये पाकिस्तान एक एशियन कंट्री है, और पाकिस्तान पहली एग्जाम्पल नहीं होगा अगर यहाँ की खवातीन आगे आएँगी। एशिया की जापान में कुछ खवातीन ने, घर की घरेलू खवातीन ने, और वहाँ का कल्चर ऐसा है कि बेबी होने के 7 साल तक वो पसंद नहीं करते, बल्कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि 7 साल तक वो दोबारा जॉब में ना जाए। और पढ़ी लिखी बच्चियां जब वो बैठी घर पे, तो उन्होंने कहा यार हम अपना टाइम क्यों ज़ाया करें। देखिए, नॉलेज और एजुकेशन ज़रूरी है, उसके बगैर किसी का काम नहीं चलेगा। एजुकेटेड खवातीन थी, उन्होंने कहा हम घर बैठ के कौन सा काम कर सकते हैं। उन्हें पता चला यार फाइनेंशियल मार्केट के टूल्स अवेलेबल हैं, आप घर से साइन इन कर सकते हैं। दैट इज एन एडवांस्ड कंट्री, हमसे पहले उन्होंने सब कुछ डिजिटाइज कर दिया। तो अर्ली 2000 लेट 90s में जो हाउस वाइफ्स थी और जो घर बैठती थी, उन्होंने घर बैठ के फाइनेंशियल मार्केट में काम करना शुरू हो गया, और वो वॉरियर खवातीन के तौर पे दुनिया भर में मशहूर हो गई कि ये दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को घर की बैठी खवातीन चेंज कर रही हैं, पैसे भी बना रही हैं, और फाइनेंशियल मार्केट पे उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका बिहेवियर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर जापान की बैठी हुई हमारी बहन, ये बेटी बहन कर सकती है, तो हमारे पाकिस्तान में बैठी हुई खवातीन की भी बहुत समझ है। एंड आई नो दीज सच अमेजिंग women who actually do not do any kind of job, sitting at their homes मैनेजिंग देयर पोर्टफोलियो, क्योंकि उन्हें पता है थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, विदाउट नेमिंग, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कंपनीज का नाम लूं, पर मुझे याद है कि मैंने, और देखें ये हॉरिजॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट का, यानी जो मैंने 7 रुपए में शेयर लिए, मैं अपनी यंग एज में, आई एम 50 नाउ, जो 7 रुपए का शेयर लिया हुआ है उसने 25-30 साल में मुझे डिविडेंड भी दिए, मुझे बोनस भी दिया, और भाई वो 500-500 रुपए का है। आप मुझे कोई इन्वेस्टमेंट, खवातीन नॉर्मली
گولڈ میں کرتی ہیں، پر وہ اس لیے کرتی ہیں، انہیں سیفٹی چاہیے، سب کو چاہیے کہ وہ اس کی گروتھ کو دیکھتی ہیں، پر یہ گروتھ تو گولڈ کی گروتھ سے زیادہ ہے. گولڈ پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یہاں آپ الٹا پیسہ کما رہے ہو، ڈویڈنڈ حاصل کر رہے ہو، اور سب سے بڑی نیکی لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہو، کیونکہ آپ کاروبار کے مالک ہو. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ایسا ہی ہے نا، ڈویڈنڈ دے رہے ہو، اس ملک کی خدمت کر رہے ہو، کاروبار کے مالک ہو. سو دیٹس این امیزنگ اپارچونٹی، بٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، اینڈ دین پیپل نیڈ ٹو بی ویری ویری کانشیس وائل انویسٹنگ ان ٹو اٹ. اور اس کے لیے ایجوکیشن، الٹیمیٹلی بات اسی پہ آ کے فلیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایجوکیشن لینی ہے، پڑھنا. یہاں ایک سوال جو ہم نے لاسٹ سیشن کیا تھا اس میں تقریباً 100 کے قریب جو انٹرپرینرز وومن تھیں وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. وہاں سے کچھ خواتین ہیں جو کہ انٹرسٹ شو کر رہی تھیں کہ ہم جی کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹر کے طور پہ تو آئیں گی بٹ ہم دوسری سائڈ سے بھی آئیں گے ایز این اکویٹی ڈیلر بھی. تو ان خواتین کے لیے ایز اے آئی ایف ایم پی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا سجیشن ہے ان کے؟ نعمان بھائی اس دن جو آئی تھیں، تشریف لائی تھیں ہماری بہنیں، میں نے انہیں کہا تھا اور آج بھی ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ ایسے تو وی آر اے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن، وی آر ویری چیپ ایز فار ایز آر کاسٹ آر کنسرنڈ. اب بالکل ناٹ فار پروفٹ ہے، پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے، پر اس میں بھی ہمارے بورڈ نے کچھ خواتین کے لیے ہم نے اسکالرشپس اپروو کرائے میں، فردر بات ہو سکتی ہے اس پہ، اور ہم انہیں ان اسکالرشپس میں سے جو میرٹ پہ بنیں گے، آبویسلی ہمیں بڑا ٹرانسپیرنٹ رہنا ہے، ہم اسے وہ پروموٹ بھی کریں گے، ہم اسے وہ اوارڈ بھی کریں گے، اسپیشلی وہ جو ہماری بہنیں آئی ہوئی تھیں اور وہ اس میں کام کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو انشاءاللہ بلکہ ہم تمام خواتین کے لیے، تمام اپنی بہنوں کے لیے، تمام خواتین جو پاکستان میں، ان کے لیے ایک کورس ڈیولپ کریں. آپ نے کہا تھا کہ کیا کیا کام کریں، تو ایک کام میں بتانا بھول گیا کہ ہم نے باقاعدہ فائنینشیل لٹریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک فنڈنگ مل رہی تھی، تو انہوں نے بہت سارے ہمیں آئیڈیاز دیے، تو میں نے کہا نہیں، ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں، اور یہی آپ کی والی بات کہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو نالج ملے. ان کے یقین مانے، آپ نے ایک خاتون کو پڑھایا نا تو پورے گھرانے کو پڑھا دیا. اور ہماری خواتین بڑی سیونگ ہیں، بہت بہت گھر گرست، مطلب گھر کو جمع کرنے والی ہیں. یہ سمجھدار خواتین ہیں، پیسے کو جمع کرنے کی افادیت سمجھتی ہیں. مطلب ہم نے اپنی ماؤں کو بھی اس طرح دیکھا ہے، بہنوں کو بھی دیکھا ہے، اور بیٹیوں کو بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں. اب میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی جاتے ہیں نا، تو ان کو اس کی سمجھ، اس کے ماڈرن ٹولز ملنے چاہیے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی فنڈنگ ملی ہے، اور اس فنڈنگ ڈائریکٹلی، یہ نہیں کہ ہمیں پیسے ملے ہیں، ہمیں وہ بنا کے دے رہے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہ ہمیں بنوا کے دے رہے ہیں. اس پہ ہم نے کورس کچھ فائنل کیا ہے اے ڈی بی کی توسط سے، کہ جس میں ہم صرف خواتین کو ٹارگٹ کر کے ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے جینڈر والی ایک خاتون سے ریویو کر رہی ہیں کہ خواتین کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، کہ وہ فائنینشیل مارکیٹ کو سمجھ سکیں. ابھی کورس لائیو نہیں ہوا، ابھی ہم نے صرف کریکلم فائنل کیا ہے، اب وہ ویڈیوز بنائیں گے. میری خواہش ہے کہ بالکل اس کی ویڈیوز بنا کے ایک ایزی ایکسیس میں مفت کا کورس رکھیں گے، سرٹیفائی کریں گے لوگوں کو، اور وہ جب نالج ان کو آ جائے گا تو انہیں انویسٹ کرنا آ جائے گا. یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے. اور جو پی ایس ایکس میں جو انیشیٹو لیا گیا تھا اس میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ انیشیٹو ہم نے لیا تھا، اور یہ انیشیٹو کب لیا تھا کہ جب میری مسز نے میرے ساتھ میرا آفس جوائن کیا. سو ایک فیل آیا تھا کہ جی جو خواتین کا جو رول ہے فائنینشیل مارکیٹ میں بہت کم نظر آ رہا تھا. سو اسی وجہ سے یہ انیشیٹو لیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ یہ جو کورس لے کے آ رہے ہیں، خواتین کو امپاور کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو بہت زیادہ ایک فائنینشیل لٹریسی پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ نہ کہ ان کے ایک مطلب کیریئر میں ایک سپورٹ ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے آگے جو خاندان چلانا ہے ان کے لیے بھی سپورٹ ہوگی. تو کوئی ایک آخری میسج جو آپ دینا چاہیں ہماری آڈینس کو؟ نعمان بھائی، خواتین کی لٹریسی پہ بات ہو رہی ہے، بٹ میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی، ایجوکیشن خواتین کی ہو، مرد کی ہو، ایجوکیشن کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. یہ میرا، آپ نے ایک پوائنٹ کہا تھا، میں دو فائنل پوائنٹ. ایک، ایجوکیشن، ہرس نالج کی، لالچ کی حد تک جب تک آپ اپنے لوگوں میں، بچوں میں جب تک انکلکیٹ نہیں کر دیں گے نا، ایجوکیشن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا پہلی بات ہمیں اقرا کہہ کے اللہ میاں نے اس پہ مہر لگا دی کہ بھائی اپنے نبی سے پہلی بات کی ہے تو کیا کی ہے کہ اقرا. ٹھیک ہے، ایجوکیشن ہمارے ملک کے پاس کوئی چوائس نہیں ایجوکیشن کے علاوہ. دیٹس اٹ. آپ کے سر، ہم ویسے تو معاشی طور پہ بڑا مطلب اگر محلے وقوع دیکھیں تو ہم دنیا کی ہر نعمت سے سرفراز ہیں، پر کیا آپ آج کے دور میں گندم بھی کاشت کر سکتے ہیں نالج کے بغیر؟ آپ دیکھ لیجئے فائنینشیل مارکیٹ آپ کی بڑی زبردست، بڑی پرانی اسٹیبلشڈ ہے. مطلب 1947 سے اسٹاک ایکسچینج ہے، یہ نہیں کہ آج کوئی تازہ بنا ہے. جس دن ملک وجود میں آیا تھا، پر وہ اس طرح گرو کر ہی نہیں سکی. ہمارے بعد جو
मतलब फिर क्या कहूँ कि 35 लाख इन्वेस्टर किधर है, वो आपको पता है कि हमारा ही भाई अलहदा हुआ हमसे, तो वो 35 लाख पे पहुंच गए इन्वेस्टर पे, हम आज भी 3 लाख पे हम लोग खड़े 3 लाख भी बस हम नाम पूरा करते हैं ना, नंबर जो एक्टिव है वो उससे भी कम है. सो हमें पढ़ना है एजुकेशन के अलावा. और दूसरी बात, 2 बातें. नंबर 1 हमने पढ़ना है, इसके अलावा कोई चारा कार नहीं. बेशक वो फाइनेंशियल मार्केट कोई भी काम हमने पढ़ना. और फाइनेंशियल मार्केट का पढ़े बगैर मैं तो चाहता हूं कि हमारे करिकुलम में शामिल हो. जब तक जिस तरह खाना जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है, उस वक्त तक आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपके साथ आपका पैसा नहीं कमाएगा. लोग कहते हैं घर में, पुराने बुजुर्ग जो अब नए हो गए हैं, वो लोग ये बातें करते हैं कि अब घर में एक से ज्यादा लोगों को कमाना चाहिए. घर में ना सिर्फ एक से ज्यादा लोगों को कमाना चाहिए, बल्कि आपके पास जो आइडल कैपेसिटी में पैसा पड़ा हुआ है उसे भी कमाना चाहिए. वो आइडल कैपेसिटी में क्यों पड़ा है? गोल्ड आइडल कैपेसिटी में पड़ा होता है, उसे काम पे लगाएं कैपिटल मार्केट में डाल के. आइडल कैपेसिटी में अब रहने के जमाने गुजर गया, एफिशिएंट इफेक्टिव होना है. सो कैपिटल मार्केट का तो डे 1 से हमने लोगों को पढ़ाना है. दूसरी जो मेरी आपसे सबमिशन थी वो तो एजुकेशन की बात हो गई. हम अपनी बेटियों बहनों को नहीं छोड़ सकते पीछे. इस मुल्क की 50% आबादी को आप साइड पे कर देंगे, मुल्क कैसे आगे चलेगा भाई? आपने बड़ा अच्छा किया भाभी को अपने साथ ऑफिस ज्वाइन कराया. आप देखिए, ये पार्टनर आप किस बात पे कहते हैं? यही तो पार्टनरशिप है. शी इज देयर इन योर थिक एंड थिन. सो हर चीज में पार्टनरशिप. जब तक हम अपनी बहनों को, बेटियों को, तमाम खवातीन को साथ नहीं लेंगे. बांग्लादेश क्यों तरक्की कर गया सर? माशाल्लाह, दे हैव डन वंडर्स. पर भाई खातून साथ फैक्ट्री में सब कपास कितनी वो उगाते हैं पटसन के. ट्रेडिशनली पटसन उगती है, कपास तो वहां उगती नहीं, 1 फुट ही नहीं होती. ठीक है सर. सो माशाल्लाह H&M उधर है, दुनिया का हर बड़ा ब्रांड उधर है. क्यों? उनकी खवातीन सामने आई. और कुछ शोबे ऐसे हैं जो खवातीन लेट अस एग्री कि वो बेहतर काम करती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा है. तो हम कैसे एक मेजर आप पॉपुलेशन को साइड पे कर देते हैं और फिर कहते हैं काम कर लो? कैसे कर सकते हैं काम? सो आपने उस पॉपुलेशन को आगे लेकर 2 चीजें, एक एजुकेशन करनी, अपनी बच्चियों, बहनों, भाइयों सबको बढ़ाना है. दूसरा खवातीन को लेकर आना है. ये दोनों काम कर लिए हम कामयाब. चलिए मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एंड थैंक यू सो मच. होपफुली कि आपका जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है माशाल्लाह. इसी तरह के जो सेशन है हम इंशाल्लाह पूरा मंथ जो है अक्टूबर का कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह हम दोबारा आपके साथ कल जो है हाजिर होंगे किसी नई सेलिब्रिटी के साथ, मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, और आपके साथ उनके व्यूज़ शेयर करते रहेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.